ایک ایسا نام جو تاریخ کی زبانی بہت کم سنائی دیتا ہے، مگر جس کے بغیر صلاح الدین ایوبی جیسا سفر ناممکن تھا۔ وہ نام تھا نور الدین زنگی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے صلیبیوں کی ہڈیاں ہلا دی، غیرت اور ایمان سے اپنے علاقے کو مضبوط کیا۔ جنگیں تو جیتتا تھا، مگر مقصد صرف فتوحات نہیں بلکہ مسلمانوں کا اتحاد اور ایک نیا نظام عدل۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک چھوٹے سے امیر نے عزم اور انصاف کے بل پر مشرق و مغرب کا نقشہ بدل دیا، اور کیوں یہ عظیم نام تاریخ کے گرد میں کہیں گم ہو گیا۔ یہ ہے نور الدین زنگی کی داستان، ایک جنگ، ایک عقیدہ اور ایک ورثہ۔ 12ویں صدی مشرق پر جنگوں کی گرد چھائی ہوئی تھی۔ یورپ کے صلیبی لشکر مقدس سرزمین کے نام پر خون بہا رہے تھے، جبکہ مسلم دنیا سلطنتوں میں بٹی باہمی اختلافات سے کمزور ہو چکی تھی۔ حلب اور موصل کے درمیان ابھرا عماد الدین زنگی، پہلا حکمران جس نے مسلمانوں کو اتحاد کا درس دیا، مگر 1146 میں ایک سازش نے اسے قتل کر دیا۔ تخت آیا اس کے بیٹے نور الدین زنگی کے ہاتھ۔ نوجوان مگر عزم میں فولاد، اس نے باپ کا مشن ادھورا نہ چھوڑا۔ صلیبیوں کو شام سے نکالنا، امت کو ایک پرچم تلے جمع کرنا، حلب کی گلیوں میں اس کی عدل پسندی کے چرچے ہونے لگے۔ سپاہی کہتے، یہ امیر تلوار نہیں انصاف چلاتا ہے۔ تخت سنبھالتے ہی پہلا حکم، اب لشکر زمین کے لیے نہیں ایمان کے لیے لڑے گا۔ اس نے بکھری ہوئی فوج کو منظم کیا، ہر دل میں یقین کی آگ بھڑکا دی۔ 1149 میں انطاکیہ کے میدان میں صلیبی غرور مٹی میں ملا دیا، قلعے ایک ایک کر کے گرتے گئے۔ شام، موصل، حما، اس کے لشکر پھیل گئے، مگر وہ صرف جنگجو نہیں تھا۔ دوسرے بادشاہ محل بناتے، وہ مدارس اور شفاخانے تعمیر کرتا۔ حلب میں پہلا سرکاری ہسپتال قائم کیا، علاج مفت اور دعا لازمی۔ قاضی آزاد تھے۔ ایک بار ایک عیسائی نے نور الدین پر مقدمہ جیت لیا۔ لوگوں نے کہا، یہ خلیفہ کے بعد سب سے بڑا امیر ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں بس اللہ کا سپاہی ہوں۔ 1163 تک پورا شام اس کے قبضے میں تھا۔ اب نگاہیں مصر پر، جہاں صلیبی ظلم عروج پر تھا۔ 1164 میں مصر کی مہم شروع ہوئی۔ شیرکو کے ساتھ ایک نوجوان امیر آیا، صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین نے اسے پہچان لیا۔ مصر پر قبضہ نہیں کیا بلکہ صلاح الدین کو قیادت سونپ دی اور کہا، بیت المقدس کو آزاد کرو۔ وہ جانتا تھا مشعل اب نئی نسل کے ہاتھوں میں ہے۔ شام واپس جا کر نظام عدل مضبوط کرنے لگا۔ جب اذان گونجتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، جیسے خواب قریب ہے۔ تاریخ لکھتی ہے، صلاح الدین کی تلوار چمکی مگر روشنی نور الدین نے جلائی۔ 1174 دمشق، وہ شخص جو شام کو نظام عدل سے جوڑ چکا تھا، اب گلے کی بیماری سے خاموشی سے رخصت ہو رہا تھا۔ نہ تاج نہ شوکت، بس سادہ کفن۔ حلب آنسوؤں سے بھر گیا، سلطنت بکھر گئی مگر سوچ زندہ رہی۔ بیت المقدس کی فتح، صلیبیوں کی شکست، سب اسی خواب کا تسلسل تھے۔ مگر افسوس، جب تاریخ نے نام لکھے تو اکثر صرف صلاح الدین کا ذکر ہوا۔ وہ شخص جو بنیاد رکھ چکا تھا، پس منظر میں کھو گیا۔ آج ہم کتابیں کھولتے ہیں، ایک خاموش سوال گونجتا ہے، کیا ہم نے انصاف کیا اس سلطان کے ساتھ؟ یہ تھا نور الدین زنگی، وہ نام جو مٹایا نہیں جا سکتا، بس بھلا دیا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نور الدین کو دوبارہ یاد کیا جانا چاہیے، کامنٹ میں لکھیں، زنگی، نور کا دیوانہ۔ اور اگر اور بھولے ہوئے ہیروز کی داستانیں سننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ ایک اور گمشدہ داستان لے کے آ رہا ہے۔